سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے متواتر مثبت کردار کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیراعظم نے کانگو کے صدر اور گنی بساؤ کے سابق صدر کو ٹیلی فون پر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی عازمین حج کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی اضلاع کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ آپریشن رد الفتنہ سوئم کے تحت سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جرمن نژاد پاکستانی ڈاکٹر اور معروف سماجی کارکن رتفاؤ کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے جولائی کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے $3.6 ارب ترسیلات زر بھیجنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جولائی میں سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے سالانہ بنیاد پر 13% اضافی ترسیلات زر موصول ہوئے، جو نہایت خوشائن ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ ماہ جولائی میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ماہانہ بنیاد پر بھی ترسیلات زر میں 4.5% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی میں تواتر سے مثبت کردار قابل تحسین ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمندر پار پاکستانی ہمارے قومی معاشی ادارے کا بیش قدر جزو ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کانگو کے صدر فیلکس اینٹوئن تشیسکیدی اور گنی بساؤ کے سابق صدر عمر سسوکو امبالو سے مشترکہ گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم نے انہیں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات اور اسٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے اور علاقائی امن، استحکام اور سلامتی میں اس کے کردار کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے صدر تشیسکیدی سے گفتگو کے دوران پاکستان اور کانگو کے تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور اعلیٰ سطح کے تبادلوں کے ذریعے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ حکومت جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لاتے ہوئے پاکستانی عازمین حج کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقدس سرزمین میں پاکستانی عازمین حج کے لیے آرام دہ قیام یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ حج پالیسی 2027 کے تحت اگلے سال 1,07,526 پاکستانی عازمین سرکاری اسکیم کے تحت حج ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 40 روزہ حج اسکیم کا پیکج 12 لاکھ روپے جبکہ 20 سے 25 روزہ مختصر حج اسکیم کا پیکج 13 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ حج کی پہلی قسط کی وصولی رواں ماہ کی 17 تاریخ سے جبکہ دوسری قسط اکتوبر کے پہلے ہفتے سے وصول کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے، ادائیگی کے عمل کو آسان بنانے اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی اضلاع کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ پولنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پرامن پولنگ کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ 7 حلقوں میں امن و امان کی صورتحال کے باعث پولنگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ ان حلقوں کے لیے نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کی مشیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ آج اسلام آباد میں وزیر امور کشمیر امیر مقام کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انداز میں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوشش کرنے والے عناصر اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ منتخب حکومت جمہوری طریقوں سے آزاد جموں کشمیر کے مسائل حل کرے گی۔ اپنے بیان میں امیر مقام نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آزاد جموں کشمیر کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ صحت کے وزیر مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرت نے شیرخوار بچوں کی بہتر صحت اور غذائیت یقینی بنانے کے لیے ماں کے دودھ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماں کا دودھ بچوں کی صحت اور غذائیت کی بنیاد ہے، جو پاکستان کے لیے ایک صحت مند اور پائیدار مستقبل کی تعمیر میں اہم کردار کا حامل ہے۔
وزیر مملکت نے صحت عامہ کے نظام کو مضبوط بنانے اور ماں اور خاندان کے لیے معاون ماحول پیدا کرنے کے لیے کمیونٹی کے سطح پر مؤثر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ سوئم کے تحت بلوچستان میں کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں فتنہ الہندوستان کے اہم سرغنہ وزیر سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز اور بھاری اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد پنجگور میں مقامی تاجروں اور دیگر شہریوں سے لوٹ مار، بتاخوری، اغوا اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے ایک وفد نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ وفد نے وزیر اعلیٰ کے تعلیمی اقدامات کو سراہا اور نواز شریف اسکول آف ایمیننس منصوبے کی تعریف کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے تعلیم کے فروغ میں تعاون کی پیشکش بھی کی۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا آزمائشی منصوبہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب کے اسکول ایجوکیشن کے محکمے کے ساتھ اشتراک کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ریسکیو 1122 چترال کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ بروغل، گلین، ارکاری، شغور اور مجکلاشت سمیت کئی علاقے موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ بھاری مشینری کی مدد سے سڑکیں صاف کر دی گئی ہیں اور سیلابی پانی میں پھنسے لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بھارت میں ہزاروں نوجوان مظاہرین نے سول سروسز کے امتحانات میں بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آج ریاست جھارکھنڈ کی قانون ساز اسمبلی کی جانب مارچ کیا۔ بھارت کی غریب ریاستوں میں شامل جھارکھنڈ میں طلبہ اور بے روزگار نوجوانوں نے گزشتہ ماہ کے آخر میں سرکاری ملازمتوں کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج شروع کیا تھا، جن میں امتحانی سوالیہ پرچے لیک ہونے کے الزامات بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن نژاد پاکستانی ڈاکٹر رود فاؤ کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئیں۔ رود فاؤ جرمن کیتھولک راہبہ اور ڈاکٹر تھیں اور 1961 میں پاکستان منتقل ہوئی تھیں۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، نشان قائد اعظم اور ستارہ قائد اعظم کے اعزازات دیے گئے۔ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلانے والی ڈاکٹر رود فاؤ 2017 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئی تھی۔ ریڈیو پاکستان 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ڈاکٹر رود فاؤ کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے ایک اور قومی پروگرام میں ڈیجیٹل پاکستان کے عنوان سے ایک خصوصی پوڈ کاسٹ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد اور گلگت 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، کوئٹہ اور مظفر آباد 34، کراچی 32، پشاور 37، مری 23، جبکہ سری نگر 28، جموں 35 اور لیہ میں 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے متواتر کردار کی تعریف کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کانگو کے صدر اور گنی بساؤ کے سابق صدر کو ٹیلی فون پر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر مذہبی امور نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی عازمین حج کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں باغ اور حویلی اضلاع کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری ہے۔ آپریشن رد الفتنہ سوئم کے تحت سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اور جرمن نژاد پاکستانی ڈاکٹر اور معروف سماجی کارکن رود فاؤ کی 9ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔
اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور facebook.com/Radio Pakistan News Official پر آپ بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں.